یہ ہے کولار سہارا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عبد المنان اور آپ دیکھ رہے ہیں کولار سہارا ٹی وی۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں سعودی عرب کے اس عظیم بادشاہ کی جس نے نہ صرف اپنے ملک کو ترقی کی نئی بلندیوں تک پہنچایا بلکہ فلسطین کے مسئلے پر کبھی جھکنے کا نام نہیں لیا۔ وہ بادشاہ جس نے امریکہ اور اسرائیل کو للکارا اور جس کی بہادری، بصیرت اور ایمانی غیرت کی مثالیں آج بھی دی جاتی۔ شاہ فیصل 14 اپریل 1906 کو سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد شاہ عبدالعزیز نہ صرف سعودی عرب کے بانی تھے بلکہ ایک ایسے عظیم رہنما بھی تھے جنہوں نے اپنی پوری زندگی اسلام کی خدمت اور ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے وقف کر دی۔ شاہ عبدالعزیز چاہتے تھے کہ ان کا کوئی بیٹا ان کے خوابوں کا سعودی عرب سنبھالے، اور یہ صلاحیتیں انہوں نے فیصل میں دیکھی۔ فیصل نہایت ذہین، بہادر اور سنجیدہ طبیعت کے مالک تھے۔ صرف 9 سال کی عمر میں انہوں نے قرآن مجید حفظ کر لیا اور فقہ اور شریعت کی بنیادی تعلیم مکمل کر لی۔ ان کے والد نے ان کی سخت تربیت کی، انہیں گھڑ سواری، تیر اندازی، تلوار بازی اور جنگی حکمت عملی سکھائی تاکہ وہ صرف علم میں نہیں میدان میں بھی بہترین ہو۔ 1909 میں جب شاہ عبدالعزیز خود ایک برطانوی دعوت پر لندن نہیں جا سکے تو انہوں نے اپنے صرف 13 سالہ بیٹے فیصل کو وزیر خارجہ کے طور پر انگلینڈ روانہ کیا۔ لندن میں شاہ فیصل نے اپنی پختہ انگریزی، اعتماد اور سفارتی صلاحیتوں سے برطانوی حکام کو حیران کر دیا۔ انہیں پہلی بار اندازہ ہوا کہ نیا سعودی عرب کیسا ہوگا۔ صرف 16 سال کی عمر میں شاہ فیصل نے 6000 فوجیوں کے ساتھ اسیر کی ریاست پر کامیاب فوجی کارروائی کی۔ اس کے بعد انہیں حجاز کا وائسرائے اور پھر 19 سال کی عمر میں وزیر داخلہ مقرر کیا گیا۔ یہی وہ ابتدائی سفر تھا جو بعد میں شاہ فیصل کو امت مسلمہ کا ہیرو بنانے والا تھا۔ جب سعودی عرب کے بانی شاہ عبدالعزیز کا انتقال ہوا تو شاہی روایات کے مطابق ان کے بڑے بیٹے شاہ سعود کو بادشاہ بنایا گیا۔ حالانکہ خود شاہ عبدالعزیز کی خواہش تھی کہ فیصل بادشاہ بنے، کیونکہ وہ ان کی قابلیت، دیانت اور قیادت سے خوب واقف تھے، لیکن اقتدار شاہ سعود کو ملا اور جلد ہی ان کی عیاشی، فضول خرچی اور کمزور حکمرانی نے ملک کو شدید بحران میں دھکیل دیا۔ خزانہ خالی ہونے لگا، عوامی مسائل بڑھنے لگے اور عالمی سطح پر سعودی عرب کی ساکھ متاثر ہونے لگی۔ ایسے میں شاہی خاندان، سینئر علماء اور قبائلی رہنماؤں نے صورتحال کو سنبھالنے کے لیے مشورے شروع کیے۔ سب کی نظریں شاہ فیصل پر تھیں، مگر انہوں نے صاف کہہ دیا، میں تب تک بادشاہ نہیں بنوں گا جب تک شاہ سعود خود اقتدار نہ چھوڑے۔ بالآخر مسلسل دباؤ اور عوامی دباؤ کے نتیجے میں 1964 میں شاہ سعود نے تخت چھوڑ دیا اور شاہ فیصل نے سعودی عرب کی باغ ڈور سنبھالی، سادگی، بصیرت اور جرأت کے ساتھ۔ یہ وہ لمحہ تھا جب سعودی عرب کو ایک نئے دور میں داخل ہونا تھا، ترقی، اتحاد اور اسلامی قیادت کے دور میں۔ جب شاہ فیصل نے 1964 میں اقتدار سنبھالا تو انہوں نے فوری طور پر اصلاحات کا آغاز کیا، وہ اصلاحات جنہوں نے سعودی عرب کا مستقبل بدل کر رکھ دیا۔ سب سے پہلے انہوں نے نااہل شاہی افراد کو عہدوں سے ہٹا کر ایسے لوگوں کو ذمہ داریاں سونپیں جو واقعی ملک کی ترقی کا ویژن رکھتے تھے۔ شاہ فیصل نے تعلیم کو اپنی حکومت کی اولین ترجیح بنایا۔ انہوں نے ملکی اسکولوں میں تعلیم کو لازمی قرار دیا، یہاں تک کہ شہزادوں کے بچوں کو بھی عام اسکولوں میں بھیجنے کا قانون نافذ کیا۔ ایک بڑا اور جرأت مندانہ قدم انہوں نے لڑکیوں کی تعلیم کے حوالے سے اٹھایا۔ اس وقت جب لڑکیوں کی تعلیم کو خلاف روایت سمجھا جاتا تھا، شاہ فیصل نے خصوصی طور پر خواتین کے لیے الگ تعلیمی ادارے قائم کیے، اسلامی اصولوں کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ علماء کی شدید مخالفت کے باوجود وہ اپنے فیصلے پر ڈٹے رہے اور وقت نے ثابت کیا کہ وہ درست تھے۔ انہوں نے غلامی کے خاتمے کا اعلان کیا اور یہاں تک کہ اپنی ذاتی دولت سے غلاموں کو آزاد کرایا۔ یہ وہ اقدام تھا جس نے سعودی معاشرے میں انسانی وقار اور برابری کا شعور پیدا کیا۔ 30 مارچ 1975 کا دن تاریخ میں ایک سیاہ دن بن کر آیا۔
شاہ فیصل معمول کے مطابق شاہی محل میں عوام کی فریادیں سن رہے تھے، جیسے وہ ہمیشہ سنتے تھے۔ اسی دوران ان کے سوتیلے بھتیجے شہزادہ فیصل بن مسعد نے آگے بڑھ کر اچانک قریبی فاصلے سے فائرنگ کر دی۔ ایک گولی ٹھوڑی پر لگی اور دوسری کان کے قریب سے پار ہو گئی۔ شاہ فیصل کو فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا، مگر وہ زخموں کی تاب نہ لاتے۔ وہ شہید ہو گئے۔ سعودی قوم بلکہ پوری مسلم دنیا اس خبر سے صدمے میں ڈوب گئی۔ ملک میں 3 روزہ سوگ کا اعلان کیا گیا۔ لوگ سڑکوں پر نکل آئے، آنکھوں میں آنسو، دلوں میں سوال، ہمارے عظیم لیڈر کو کیوں مارا گیا؟ قاتل شہزادہ فیصل کو فوراً گرفتار کر لیا گیا۔ ابتدائی طور پر اسے دماغی مریض قرار دینے کی کوشش کی گئی، مگر طبی معائنے میں وہ بالکل نارمل نکلا۔ عدالت نے مکمل سماعت کے بعد اسے مجرم قرار دیا اور کچھ ہی عرصے بعد ریاض میں عوام کے سامنے سزائے موت دی گئی۔ یوں ایک ایسا رہنما جس نے اپنی زندگی اسلام، عدل، علم اور امت کی بیداری کے لیے وقف کی تھی، اسے اسی کے خاندان کے ایک فرد نے شہید کر دیا۔ 1947 کی عرب اسرائیل جنگ میں امریکہ نے اسرائیل کی حمایت کی، جو شاہ فیصل کو ناقابل قبول تھا۔ انہوں نے اسرائیل کی سپلائی روکنے کی دھمکی دی۔ جب امریکہ نے اسے سنجیدہ نہ لیا تو شاہ فیصل نے دنیا بھر کو تیل کی ترسیل بند کر دی۔ اس سے عالمی معیشت ہل گئی اور امریکہ کی معیشت تباہ ہوئی۔ شاہ فیصل کا نام زندہ ہے، اپنی غیرت ایمانی، دور اندیش قیادت اور امت مسلمہ کی آواز بن کر۔ دوستو، ایسی ہی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جے ہند۔